بادشاہ سلامت اپنے کمرے میں اپنے بیڈ روم میں لیٹا ہوا تھا. اس نے بڑے غصے سے آواز دی وزیر کو، تو وزیر فوراً جو ہے وہ اندر آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یو آر واچنگ ایکسپرٹ ٹی وی اینڈ آئی ایم عبید بٹ. ناظرین کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت مزیدار ایک سٹوری مجھے ملی ہے. ہمارے گاؤں کے بزرگ تھے، تقریباً 70 سال ان کی عمر تھی. تو وہ کوئی دانش مندی کے اوپر کسی موضوع کے اوپر بات کر رہے تھے، دانائی کے اوپر، جو بندے کا سیانا پن ہوتا ہے اس کے اوپر. تو انہوں نے ایک بات سنائی، تو وہ بات مجھے بڑی مزیدار لگی، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا ایک بادشاہ کا. انہوں نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کے وزیر تھے، لیکن اس کے وزیر جو تھے نا وہ بیوقوف ہی تھے کہ ان وزراء کی وجہ سے اس کی جو ریاست تھی، سلطنت تھی، کافی مشکلات میں تھی وہ. تو وہ بادشاہ بڑا پریشان تھا کہ یار یہ کوئی مجھے بھی کوئی، کیونکہ وزیر کا کام ہوتا ہے کہ بادشاہ کا جو بوجھ ہے وہ اپنے کندھے پہ لے. بیسیکلی وزیر کی جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے. تو اگر وزیر جو وزراء ہیں وہ ہوں بیوقوف تو وہ تو بادشاہ کے اوپر اور بوجھ ڈالنے والی بات ہے. تو بادشاہ بڑا پریشان تھا کہ ریاست جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس طرح کام نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے. اور اس کی مین وجہ بادشاہ کی نظر میں وزراء کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ بیوقوفی تھی. یعنی کہ وہ اتنے عقل مند نہیں تھے، اتنے دانا نہیں تھے، اتنے سیانے نہیں تھے. تو بادشاہ اس وجہ سے نا اکثر پریشان رہتا تھا. تو ایک دن بادشاہ سلامت اپنے کمرے میں اپنے بیڈ روم میں لیٹا ہوا تھا. اس نے بڑے غصے سے آواز دی وزیر کو، تو وزیر فوراً جو ہے وہ اندر آیا. اور اندر آتے بادشاہ نے کہا کہ فوراً جاؤ اور اس کو لے کے آؤ. فوراً غصے میں تھا بادشاہ. وہ وزیر بادشاہ کی یہ کنڈیشن اس کی دیکھ کے اور اس کا غصہ دیکھ کے فوراً واپس نکل گیا کمرے سے. جب باہر نکلا تو وزیر نے سوچا کہ یار میں نے تو یہ تو پوچھے نہیں کہ کس کو لے کے آؤں. بادشاہ نے غصے میں کہہ دیا ہے کہ جاؤ اس کو لے کے. اور میں اس کے غصے کو دیکھ کے فوراً اس کے کمرے سے نکلا. لیکن یہ تو میں نے نہیں دیکھا سنا کہ کس کو بلا کے لانا ہے. خیر وہ وزیر بڑا پریشان، اوپر سے بادشاہ سلامت نے کہا کہ فوراً اس کو لے کے آؤ. وزیر جناب باہر نکلا تو بالکنی تھی، تو وہ نا ٹہلنے لگا پریشان، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. وہ جو محل تھا بادشاہ سلامت کا جو روم تھا اس کے باہر ایک روڈ تھا. روڈ کے اوپر ایک بندہ فروٹ والی اس نے ریڑھی لگائی ہوئی تھی، مزدور تھا. اور روزانہ وہ وہاں پھیری کے لیے آتا تھا اور آواز دیتا تھا کہ کسی کو اس طرح. تو وہ اسی جگہ پہ اکثر نہ وہ رہتا تھا، جس کی وجہ سے محل کے جو خادم ہیں ان کے ساتھ اس کی واقفیت تھی. وزراء بھی اس کو جانتے تھے، وہ بھی تمام وزیروں کو تقریباً جانتا تھا، وہ ریڈی والا. اس نے دیکھا کہ آج وزیر جو ہے وہ بڑا پریشان ہے اور اوپر جو ہے وہ چہل قدمی کر رہا ہے، ٹہل رہا ہے کبھی ادھر، لیکن ہے پریشان. اس کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ وزیر آج پریشان ہے. خیر وہ وزیر جو ہے مزید پریشانی جو وقت گزر رہا تھا اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ ٹائم بھی گزر ہے، یہ نہ دوبارہ آواز آ جائے بادشاہ سلامت کی کہ ابھی تک اس کو لے کے کیوں نہیں آیا. اب وہاں سے وہ نیچے اترا کہ یار یہاں کھڑے ہو رہنے سے تو کوئی حاصل نہیں ہے، تو میں نیچے اتروں، کوئی آگے پیچھے دیکھوں کہ کیا کرنا ہے. تو وہ نیچے آیا تو اس نے ریڑھی والے نے پوچھ لیا کہ جناب وزیر صاحب آج بڑے پریشان ہو، خیر تو ہے. وزیر بڑے غصے میں اس کو بولا اپنے کام سے کام رکھ، تجھے کیا لگے، مطلب تو کہاں اور میں کہاں اور تو مجھ سے پوچھ رہا خیر تو ہے. وہ بیچارہ چپ کر گیا. اور پھر وزیر جو ہے پھر پریشانی کے عالم میں اب روڈ کے اوپر آ چکا تھا، لیکن اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. 2 منٹ گزرے اور یہ اوپر سے یہ پریشانی کہ دوبارہ نہ آواز آ جائے، لیٹ ہو رہا ہوں میں. تو دوبارہ
وہ ریڑھی والے نے ایک بار پھر پوچھ لیا کہ جناب کوئی چڑی کوئی گل ہے کوئی مسئلہ ہے وہ شیئر تے کرو پتہ تے لگے گل کی ہے. انہیں پھر جھاڑ دیتا وزیر نے. پھر 2 منٹ گزرے کیونکہ وہ کٹھے ایک جگہ تے رہندے سن. وہ جناب ریڑھی والا جو ہے وہ اس نے پھر تیسری بار پوچھ لیا کہ محترم گل دسو گے تو گل کسے پاسے لگے دی انج تسی اتنے پہلے اتنے بالکنی ٹہل دے رہے ہو سڑک تے آ کے ٹہلن لگ پے انج تو نہیں تہاڈی گل بننی. گل شیئر کرو وہ بندہ پہلو ویندا ہے کوئی وہ بارے سوچ وچار کردا ہو سکتا میں تہاڈا مسئلہ حل کر سکاں جب تک کسی جواب تے تسی خود حل کرو. وہ وزیر کہنے لگا یار مسئلہ کی ہے انج بادشاہ سلامت نے مجھے بلایا ہے بادشاہ سلامت نے مجھے بلایا ہے اور بڑے غصے میں تھا اور مجھے فوراً کہا کہ جاؤ اس کو لے کے آؤ. تو میں یہ نہیں پوچھ سکا کہ کس کو لے کے آئے یہ پریشانی اب میں کس کو لے کے جاؤں. اس نے کہا اب دیکھو نا آپ نے بات مجھ سے شیئر کی ہے. وہ ریڈی والا کرنے لگا تو اب اس کے بارے سوچ دیں کچھ کرتے ہیں پریشان نہ ہو. وہ ریڈی والے نے اس سے پوچھا جب تم بادشاہ کے کمرے میں گئے تھے بادشاہ اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت اکیلے. پھر اس نے پوچھا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا لیٹا ہوا تھا کھڑا تھا. وہ بتانے لگا جی وہ لیٹا ہوا تھا. اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس کا دھیان جو ہے وہ اوپر کو تھا دائیں تھا بائیں تھا یا سامنے دیکھ رہا. اس نے کہا سوچ کے کہ وہ بادشاہ سلامت دائیں طرف دیکھ رہا تھا. جب اس نے مجھے آواز دی میں اندر گیا اور وہاں سے اس نے مجھے کہا میری طرف نہیں دیکھا فوراً مجھے کہا کہ فوراً اس کو لے کے جا. پھر وہ ریڈی والے نے پوچھا کہ جو دائیں طرف دیوار ہے وہاں کوئی دروازہ کوئی کھڑکی یا دیوار ڈیمیج ہو کوئی روشن دان اس میں ایسے کوئی بتاؤ اس دیوار کے بارے میں. تو وہ وزیر کہنے لگا کہ وہ دیوار تو بالکل یار ٹھیک ہے اور وہاں کوئی کھڑکی دروازہ بھی نہیں ہے. ہاں ایک روشن دان ہے لکڑی کا وہ اس کا فریم ہے اور لکڑی کا مطلب اس کے اوپر کام ہوا ہوا. تو اس نے کہا کہ ایسا کرو لکڑی کا ایک مستری لو اور فوراً چلے جاؤ اندر بادشاہ کے پاس. اس وزیر کہنے لگا یار یہ نہ ہو بادشاہ سلامت نے کسی اور کا کہو الٹا بادشاہ سلامت اور زیادہ مجھے غصے ہوں کہ تم کس کو اٹھا رہے. اس نے کہا اور کوئی حل نہیں ہے ٹائم تمہارا گزر ہے. پھر جو کنڈیشن ہے اس سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ مستری کو لے جاؤ لکڑی والے. وہ وزیر جناب فوراً اس نے لکڑی والا ایک مستری لیا اوزار اس کے لیے اور فوراً کمرے میں چلا گیا. جب بادشاہ سلامت کے پاس گیا تو بادشاہ سلامت نے اس کو دیکھا کہ وہ وزیر اندر آیا اور لکڑی کا ایک مستری اس کے ساتھ ہے. تو بادشاہ سلامت بڑا حیرت سے اس کو پوچھنے لگا کہ یہ بندہ تم کیوں لے کے آئے ہو. میں نے تو نہیں تم سے کہا کہ مستری والا لکڑی والا مستری مجھے چاہیے. وہ وزیر اب اور ڈر گیا کہ شامت آ گئی میری تو یہ ریڑھی والے نے مجھے پھنسا دیا ادھر. تو بادشاہ سلامت نے اس وزیر سے کہا کہ مجھے بتاؤ سچ سچ بتانا ہے یہ تم نے کیسے آئیڈیا لگایا کہ مستری جو ہے وہ لے کے جانا ہے لکڑی کا. تو اس نے کہا کہ جناب یہ میری غلطی نہیں ہے. وزیر کہنے لگا یہ باہر ایک ریڑھی والا فروٹ لگاتا ہے یہ اس کی ساری جو ہے نا یہ مشورہ ہے کہ میں اس مستری کو لے کے جاؤں تو میں اس کو لے گیا. بادشاہ سلامت نے فوراً جناب کہا کہ اس ریڑھی والے کو بلا کے لائے. وہ ریڑھی والا آ گیا. وزیر نے کہا کہ اب اس کی جو گردن اڑا دی جائے گی کیونکہ اس کے کہنے پہ میں لے کے آیا تھا مستری کو. وہ بادشاہ سلامت کے پاس آیا ریڑھی والا. اس نے کہا جی بادشاہ سلامت. اس نے کہا کہ تمہیں کیسے آئیڈیا ہوا کہ مجھے کہ میں نے اس کو بلایا ہے. اس نے پھر وہ ساری بات سنی. اس نے کہا کہ کوئی بھی بات ہو اس کے پہلو دیکھے جاتے ہیں تو میں نے اس کی بات سنی یہ بڑا پریشان تھا تو میں نے 1 by 1 اس سے ایک پوائنٹ اس کا لیا اور میں نے یہ اپنے آئیڈیا لگایا کہ آپ کو وہاں کوئی پرابلم ہے روشن دان خراب ہے کوئی تو آپ نے فوراً جو ہے نا مستری کو کہا کہ لے کے آؤ. بادشاہ سلامت بڑا خوش ہوا اور اس نے اس کی دانش مندی کی بڑی داد دی اور اس کی عقل مندی کی اور اس کا جو سیانہ پن تھا اس کو بڑا سراہا اور اسی دن اس کو کہا کہ آج سے تم میرے وزیر ہو مجھے تم جیسے وزراء کی ضرورت ہے اس ریاست کے لیے. اس ریاست کو چلانے کے لیے اس حکومت کی بہتری کے لیے عوام کی رعایا کی بہتری کے لیے مجھے ایسے وزراء کی ضرورت ہے جو دانش مند ہو عقل مند ہو سیانے ہوں. تو یہ دانش مندی کسی کی میراث نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے.
اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی آپ نے دبانا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ غازی عبید بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔